اے موسیٰ علیہ السلام، لڑائی جھگڑے کرنے والے ہم کوئی نہیں، ہم سے جہاد کوئی نہیں ہوتا، ہم تو یہاں پہ موجود ہیں، تم اور تیرا خدا جا کے لڑائی کرے، ہم وہاں پہ جانے والے، جب تک وہ عمال کا قوم موجود ہے اس وقت تک ہم بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ دو بھائی جو ہیں، دو بندے، انہوں نے کہا علیہم ادخلوا علیہم الباب، او چلو شہر کے اندر لڑائی نہ کرنا، او صرف فلسطین کے شہر کا جو مین دروازہ ہے اس دروازے کے اندر تو داخل ہو جاؤ، داخل ہونا تمہارا کام ہے، بیت المقدس پہ فتح دینا اللہ کا کام۔ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، ہم دروازے کی طرف بھی جا سکتے۔ پھر آگے ان دو بندوں نے کیا کہا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو توکل کرو اللہ کی ذات پہ، اگر ایمان ہے تو توکل کر اللہ کی ذات پہ۔ موسیٰ پیغمبر کے صحابہ یوشع بن نون، کلاب ابن خوبیہ، انہوں نے کہا اگر ایمان ہے تو توکل کرو کس پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی تک توکل کیا۔ ادھر محمد کے صحابہ کے بارے میں قرآن سے پوچھ کہ اللہ انہوں نے توکل کیا ہے کہ کوئی نہیں، موسیٰ کے ساتھیوں نے اس مقام پہ توکل نہیں کیا، انہوں نے توکل کیا ہے کہ کوئی نہیں۔ قرآن خود ذکر کرتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ او میرا پیغمبر میں بتاتا ہوں ان لوگوں کا توکل صرف میری میں خدا کی ذات پہ ہے، جس پہ توکل کیا جائے اس کو وکیل کہا جاتا ہے، جس پہ توکل کیا جائے اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کا وظیفہ کیا ہے؟ جس وقت یہ لوگ حمراء الاسد کی طرف جانے لگے ہیں، ایک ہی وظیفہ محمد کے صحابہ نے پڑھا ہے، چوتھا سپارہ قرآن خود گواہ ہے، کہنے لگے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ادھر بھی شیطان نے ڈرایا دھمکایا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ موسیٰ کے صحابہ کو عمالقہ نے ڈرایا ہے۔ عمالقہ سے ڈر گئے نا؟ ڈر گئے کہ نہیں ڈر گئے؟ عمالقہ سے ڈر گئے۔ ادھر شیطان خود آیا ہے، شیطان خود آیا ہے غزوہ احد کے بعد، چند آدمیوں کو جمع کر کے ان کو کہنے لگا جاؤ محمد کے صحابہ کو جا کے کہو کہ حمراء الاسد کے مقام پہ کافروں نے بہت بڑا لشکر تمہارے لیے جنگجو لشکر تیار کیا ہے۔ ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک بہت سے لوگ تمہارے خلاف جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، تم تو احد کی لڑائی سے زخمی حالت میں مدینے میں ہو۔ ابھی کیا ہے حالت؟ کیا ہے؟ زخمی حالت ہے۔ کہنے لگا ادھر تو بہت بڑا لشکر تمہارے لیے تیار ہے، اس لیے اس طرف جانے کی کوشش نہ کرنا، اس طرف جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، لوگ جمع ہو کے میرا محمد تیرے صحابہ کو ڈرانے لگے، فخشوہم ڈرانے لگے، ان کو لوگوں نے آ کے عمالقہ سے ڈرایا، وہ ڈر گئے، ان کو بھی لوگوں نے آ کے ڈرایا۔ ان کا معاملہ کیا ہے اللہ؟ وہ موسیٰ کے صحابہ ڈر گئے، ادھر محمد کے صحابہ کو بھی ڈرایا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو کہا ہم نہیں لڑائی کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قرآن اٹھا کے دیکھ، فرمایا فخشوہم، ان کو ڈراتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ ان کو ڈراتے رہے۔ جب کوئی آدمی آ کے ڈراتے ہیں اس وقت کیا ہونے لگا؟ قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا،
ان کو ڈرایا ڈر گئے، ان کو ڈراتے رہے فزادتہم ایمانا، یہ ڈرے کوئی نہیں، ان کا توکل اور ایمان اور زیادہ ہونے لگا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ لوگ ان کو ڈرانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ کہنے لگے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہمیں اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ انہوں نے کیوں تیرے اوپر توکل کیا ہے؟ انہوں نے کیوں توکل نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں توکل کر لیا ہے؟ قرآن خود ذکر کرتا ہے ان میں ابھی ایمان کامل ہوا، ایمان مضبوط ہوا، ان کا ایمان مضبوط ہے، یہ پکے مومن ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ان کا ایمان مضبوط ہے، اسی لیے ان کا توکل بھی مضبوط ہے۔ ان میں ایمان کمزور تھا، اس لیے توکل کیا۔ تو توکل کس پہ کیا جاتا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس پہ ہوتا ہے جس پہ موت آتی، جس پہ موت آتی۔ تو جس پہ موت آ جائے اس پہ توکل کیا جا سکتا۔ اس لیے ایمان یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ خدا پہ توکل کر، مردوں پہ آسرے نہ رکھ، غیروں پہ آسرے نہ رکھ، قبروں پہ آسرے نہ رکھ، مزاروں پہ آسرے نہ رکھ، غیروں کے نام کی نظر نیازیں دے کے ان کی ماوا ملجا نہ ان کو تلاش کر۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، 19واں سپارہ سورۃ فرقان کے آخری رکوع دیکھ، فرمایا وَتَوَكَّلْ، او توکل کر تو صرف اسی پہ جو ہمیشہ زندہ ہے۔ تو اللہ وہ کون ہے ہمیشہ زندہ؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وہ صرف میرا پیغمبر تیرا رب ہمیشہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ رہ سکتا؟ انہوں نے توکل نہیں کیا، محمد کے صحابہ نے توکل کیا ہے، اس لیے ان کا ایمان مضبوط ہے۔ قرآن نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنون کو معرفہ ذکر کیا، اس کے اوپر الف لام کو داخل کیا، فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ، المؤمنون، یہ معرفہ کر رہی ہے، بتا رہی ہے یہ کامل ایمان ہے تو صرف محمد کے صحابہ کا۔ اس امت میں سب سے کامل ایمان ہے تو محمد کریم کے صحابہ کا۔ محمد کے صحابہ کے ایمان سے بڑھ کے اس امت کے کسی فرد کا ایمان زیادہ ہو سکتا؟ کیوں ایمان ہے اللہ؟ اس لیے کہ انہوں نے توکل صرف کیا ہے تو میرے اوپر تلواروں کی پرواہ نہیں کی، فرمایا جنگجوؤں کی پرواہ نہیں کی، مخالفین کی پرواہ نہیں کی، دشمنوں کی پرواہ نہیں کی، کثرت تعداد کی پرواہ نہیں کی، کثرت افعال کی پرواہ نہیں کی، گھر کی پرواہ نہیں، باہر کی پرواہ نہیں، اولاد کا خیال نہیں، اپنے پیرائے لوگوں کا خیال کوئی نہیں، صرف یہ محمد کے اشارے کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے میری رحمت ان کے لیے تیار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں نے ان کو اللہ کی نعمتیں ساری یاد کروائی ہیں، صرف میں نے کہا کہ بیت المقدس کے دروازے تک چلے جاؤ۔ اب کیوں بیت المقدس کے دروازے تک کہا؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کیسے فتح دینی تھی؟ فرمایا جب تم بیت المقدس والے فلسطین والے شہر کے دروازے میں، جب تم دروازے میں داخل ہونے لگو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا روب امالکہ کے اوپر ڈالے گا، وہ بغیر لڑائی کے نکل جائیں گے۔ کیا ہوگا بغیر لڑائی کے؟ تم دروازے میں جب داخل ہوگے، جب داخل ہونے لگو گے، تمہارا روب اللہ ان پہ ڈالے گا۔ ان پہ کیا کرے گا؟ روب ڈالے گا۔ تو پھر وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑیں گے۔ ادھر دیکھ اللہ کریم فرماتے ہیں جو بنی اسرائیل جو محمد کے ساتھ موسیٰ پیغمبر کے ساتھی ہیں، وہ جب دروازے میں داخل ہوتے تو پھر میں روب ڈالتا۔
جب وہ دروازے میں داخل ہوتے تو پھر میں روب ڈالتا۔ ان کے لیے میں نے قانون کیا بنایا کہ مصر سے چل کے جاؤ فلسطین میں، وہاں پہ جو باب الفلسطین ہے وہاں پہ داخل ہونے لگو گے میں پھر تمہارا روب ڈالوں گا۔ ادھر محمد کے صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میرا محمد تیرے ساتھی ابھی مدینے سے نکلے کوئی نہیں، میں نے کافروں پہ روب پہلے ڈال دیا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میرا پیغمبر تیرے ساتھی ابھی تیاری کر رہے ہیں، میں نے کافروں کے اوپر روب پہلے ڈال دیا ہے۔ تم ابھی حرم کی حدود سے نکلے کوئی نہیں، خالد بن ولید اپنا لشکر لے کے مکہ کی طرف چلا گیا ہے، ادھر یہ مدینے میں موجود ہیں، ابھی نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ نے کافروں کے اوپر روب پہلے ڈال دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے کہا تم وہ باب فلسطین میں جب داخل ہو جاؤ گے میں پھر تمہارا روب ڈالوں گا۔ محمد کے صحابہ کو کہا تم ابھی مدینے میں موجود ہو، تمہارے نکلنے سے پہلے میں نے کافروں پہ روب ڈال دیا ہے۔ اللہ یہ تو نے کیوں ایسے فرق کیا ہے؟ ان کا روب بھی تم ڈال سکتے تھے جیسے ان کا روب ڈالا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو میں نے دیکھا، ان کے دلوں کو میں نے دیکھا، ان کے دلوں میں میری محبت کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں ابھی محبت اپنے علاقے کی موجود تھی، وہ محبت اپنے خزانوں کی موجود تھی، اپنے شہر کی محبت موجود تھی، اپنے وہ قلعوں اور زمینوں کی محبت موجود تھی۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے روب پہلے نہیں ڈالا، میں نے روب کے لیے شرط لگائی کہ دروازے میں داخل ہوگے پھر میں روب ڈالوں گا۔ ان کا ایمان تو مضبوط تھا، ان کے لیے میں نے شرطیں کوئی نہیں لگائیں۔